السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ زبان ہمارے جسم کے حصوں یا اعضاء میں سے سب سے خطرناک اور دین کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ جو چیز ہے وہ ہے زبان۔ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، اگر اس معمولی ٹکڑے سے ہم نے اللہ کی رضا کے کلمات، مغفرت اور ہدایت کی باتیں ادا کرے تو زبان ہمارے لیے مغفرت، بخشش اور عزت کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن ضلالت، گمراہی اور اللہ کی نافرمانی والے جملے نکال کر انسان کو یہی ایک گوشت کا ٹکڑا اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے جملے اس زبان سے ادا ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے جملے اس زبان سے ادا ہوتے ہیں جو اللہ کے غصے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے خوشنودی کا کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتا، اور اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی بدولت اس کے حق میں اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، یعنی اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کے غضب کا، یعنی اللہ کو غصہ دلانے والا کوئی ایسا جملہ کہہ جاتا ہے، اس کی حقیقت وہ خود نہیں سمجھتا، مطلب کبھی کبھی وہ اپنے منہ سے ایسے جملے ادا کر دیتا ہے جس کی اہمیت یا حقیقت وہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ جملہ جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ کتنی صاف اور واضح دلیل ہم کو یہاں پر ملتی ہے، اور یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو اپنی زبان سے کہے جاتے ہیں جو اللہ کے غصے کا یا اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کے تعلق سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے، یعنی جب سو کر اٹھتا ہے، تو اس کے اعضائے جسمانی، یعنی اس کے باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ زبان سے یہ کہتے ہیں، مطلب اس کے جو بدن کے جو بھی حصے ہوتے ہیں وہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں تو اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی ویلیو بتائی گئی ہے، لیکن افسوس اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو زبان ہماری تو سارا دن نان سٹاپ چلتی رہتی ہے۔ کیا اچھا بول رہے ہیں، کیا غلط کہہ رہے ہیں، کیا صحیح ادا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور آج کل تو ہمارے یہاں شادیوں کا سیزن ہے، اور ہم خواتین کے پاس ایک اچھا خاصا آرٹیکل تیار ہے، کس نے کیا پہنا، کتنا زیور پہنا، کون سا کپڑا تھا، کیا کھانا تھا، اس کی نند نے کیا کیا، اس کی جٹھانی نے یہ کہا، یعنی غرض جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں۔ غضب یہ کہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے، مطلب ایک یا دو دن نہیں، بلکہ ہمارا شادی نامہ یا ہمارا شادی کا ایپیسوڈ پورا ہفتہ چلتا ہے، اسی کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، بلکہ مطلب جو بھی ہمارے منہ میں آتا ہے، شادی میں کون کیا پہنا تھا، کیسا دکھ رہا تھا، اس نے یہ پہنی، کم زیادہ، اچھا برا، مطلب ہم پورا ہفتہ یا پورا مہینہ کہہ لو، پھر اس پہ بس نہیں ہوتا، گھر میں تو ہم کہتے اس کے علاوہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو پھر ہم فون کر کے دوسروں کو بھی ہمارے منہ میں آتا ہے۔ تو اگر یہ جو اوپر دو حدیثیں گئی ہیں، زیادہ نہیں، اسی حدیثوں پہ اگر کیا جائے تو ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو زبان جیسی نعمت عطا کی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنی باتیں کسی کو بتا سکتے ہیں، اپنی فیلنگ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں، تو اس چیز کا کیوں نہ ہم اچھے کے طور پہ استعمال کریں۔
अच्छाई में इस्तेमाल करे, अल्लाह की किबरियाई बयान करे, उसकी हम्द व सना बयान करे, उसकी तारीफ़ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, ना कि हम उसके अपोजिट किसी के बारे में बुरा कहें, चुगली करें, किसी को मतलब ऐसे ही कि मैं बहुत हक पर हूँ, मैं तो सच बात मुंह पे बोल देती हूँ। ऐसी चीज़ें भी हमारे माशरे में पाई जाती हैं कि मैं तो दिल में कुछ नहीं रखती हूँ, फट से ज़बान से कह देती हूँ। तो वो जो हम फट से ज़बान से कह देते हैं, क्या वो सही होता है? क्या वो गलत होता है? क्या वो अल्लाह के नज़दीक खुशनुदी का बाइस बनेगा कि अल्लाह हमको उसके ज़रिए इज़्ज़त देगा, या हदीस में ज़िक्र है कि क्या उसके ज़रिए जहन्नम में फेंके जाएंगे? तो अगर अल्लाह ने हमें ज़बान जैसी नेमत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। जो भी ज़बान से निकाले, पहले उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने के हमारे निकले हुए जुमले, हमारे कहे हुए जुमले सब अल्लाह के पास लिखा जा रहा है, और क़यामत वाक़ई होने वाली चीज़ है। वहाँ पर अल्लाह ताला हर चीज़ वाज़े करके खोल कर हमारे सामने बयान करेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़बान की हिफाजत करने और उसने जो नेमत दी है उसका सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमेशा हमारी ज़ुबान पर अल्लाह ही के ताल्लुक़ से जो भी कलमात हो वो निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।